اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ رمضان کی بابرکت اور قبولیت کی گھڑیوں میں کرنے کے لیے علامہ ہمیں ایک ایسا آسان عمل دیتے ہیں جو غربت کو دور کرنے، معاشی حالات میں ترقی پانے اور زندگی کی ناکامیوں سے نکلنے کا ایک بہترین اور بے مثال عمل ہے۔ علامہ فرماتے ہیں جنات بھی کیا چیز ہیں۔ ہر جن، ہر قبیلے کا اپنا رواج ہے، اپنی ترتیب ہے۔ ہر جگہ ایک نیا تجربہ، نئی ریت، نئی روایت اور نئے طرز سے لوگوں کو ان کی مجالس کو دیکھنے اور پرکھنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن جنات میں جو قرآن کے ساتھ والہانہ محبت اور پیار ہے، شاید یہ بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہے۔ رمضان تو شاید مسلمان جنات کے لیے بہار ہی بہار ہوتی ہے اور برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جنات کا ختم القرآن 11 رمضان کو تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اگلی دعوت دی کہ آپ ختم سورہ رحمان میں بھی تشریف لائیں۔ میں چونک پڑا کہ سورہ رحمان کے ختم پر میں سمجھا نہیں، تو وہ کہنے لگے ہم ہمیشہ 11 رمضان المبارک پر قرآن ختم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارے تمام حفاظ جمع ہو کر 1.25 دفعہ سورہ رحمان کا ختم کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ 29 رمضان کو ہم مکمل کر لیتے ہیں، اور ہمارا طے ہے کہ وہ 29 رمضان کو ہی مکمل ہوگا۔ ہمارے تمام حفاظ دن رات صرف سورہ رحمان ہی پڑھتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 29 رمضان تک 1.25 دفعہ پڑھ لیں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی اور بہت عجیب بھی لگا اور اچھا بھی لگا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ سمندر کے نیچے دراصل ہمارے کچھ رشتہ دار رہتے ہیں، وہاں ان کے گھر ہیں، ان کی رہائش ہے۔ ان کے بھروں سے یہ ریت اور ترتیب چلی آ رہی ہے کہ وہ رمضان میں 1.25 دفعہ سورہ رحمان پڑھتے ہیں، اور یہ بات تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ ان کے گھر میں نہ کبھی رزق کی کمی، نہ کبھی کسی کو بیمار دیکھا، نہ کبھی علیل دیکھا، نہ لولا، نہ لنگڑا، نہ اپاہج دیکھا، نہ کوئی اندھا کا، نہ بہرا دیکھا۔ ہر جن کو صحت مند دیکھا، وسیع رزق، وسیع صحت، سدا خیر و برکت اور ہمیشہ رحمت دیکھی۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کا کاروبار آخر کیا ہے، حالانکہ ان کا کاروبار ہم سے بھی زیادہ مختصر تھا۔ ہم نے ہمیشہ انہیں صحت و خوشحالی سے زندگی گزارتے ہوئے دیکھا، انہیں ہمیشہ صحت و خوشحالی میں پنپتے پھلتے پھولتے دیکھا۔ آخر یہ کیا عمل کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے؟ اس جن نے بتایا کہ ایک دفعہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ ماں جی، یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں یا کون سی ایسی چیز ان کے پاس ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی صحت ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ میری ماں نے مجھے بتایا بیٹا، ان کے پاس ایک نسلی عمل ہے۔ میں نے پوچھا وہ نسلی عمل کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگیں وہ نسلی عمل یہ ہے کہ لوگ ایک ایسا عمل کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے۔ میں نے ان سے پوچھا وہ عمل کیا ہے؟ تو میری ماں نے فرمایا یہ لوگ سارے حفاظ اپنے تمام ختم القرآن 11 رمضان کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سارے حفاظ اور غیر حفاظ، تمام مرد، عورتیں اور گھر والے، حتیٰ کہ وہ بچے جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، سب سورہ رحمان پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ بس دن رات ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ سورہ رحمان پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ سحری و افطاری میں کھاتے کم ہیں، سوتے کم ہیں، زندگی کی تمام ضروریات کو بہت کم کر دیتے ہیں۔ صرف اور صرف ان کا کام یہی ہے کہ وہ سورہ رحمان پڑھیں۔ میں نے والدہ سے سوال کیا کہ ماں جی، کیا یہ پڑھنے کے بعد اس لیے خوشحال ہیں؟ ماں کہنے لگی ہاں، اس لیے خوشحال ہیں، اور ان کی زندگی میں برکت ہمیشہ ایسے ہی رہے گی، کیونکہ سورہ رحمان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اور برکات سے بڑھی ہوئی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور برکات ہمیشہ بڑھتے رہنے کا وعدہ ہے۔ یہ جنات سورہ رحمان کو پڑھتے رہتے ہیں، ان کو بیٹے ملتے ہیں، رزق ملتا ہے، صحت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، شان و شوکت ملتی ہے، اور کوئی چیز ان سے کم نہیں ہوتی۔ ان کی ہر چیز پھلتی پھولتی رہتی ہے اور یہ سدا آباد اور شاد رہتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں میں بہت حیران ہوا، میں ان کی باتیں سن رہا تھا اور میں نے ان سے پوچھا شاید آپ نے بھی پھر یہی سلسلہ شروع کر دیا، اس لیے مجھے آپ 29 رمضان کو سورہ رحمان کے ختم کے لیے بلا رہے ہیں؟ وہ خوشی سے کہنے لگے ہاں، پھر ہم نے بھی یہی سلسلہ شروع کر دیا اور کچھ سالوں سے ہم سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا سارا خاندان سورہ رحمان پڑھنے پر لگ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم سورہ رحمان پڑھ لیتے ہیں،
اور ہمارے گھر میں رزق، صحت، عزت، برکت میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے بہت زیادہ بے شمار فوائد ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا، آپ تو جنات ہیں، انسان تو ایسا عمل نہیں کر سکتے؟ تو وہ کہنے لگے، ہمارے بھرے کہتے ہیں کہ اگر یہی عمل انسان رمضان میں 125 دفعہ کر لے، یعنی ہم 1.25 دفعہ سورہ رحمان پڑھتے ہیں، اور انسان صرف 125 بار سورہ رحمان پڑھ لے، تو ان کو بھی یہی فوائد ملیں گے جو ہمیں ملتے ہیں۔ اس جن نے بتایا کہ پھر ہم نے یہ عمل کئی انسانوں کو بتایا، اور کچھ لوگوں کے نام بتائے، جن میں سے 2 ایسے تھے جن کو میں واقعی جانتا تھا۔ بعد میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ اس انسان نے مجھے بتایا کہ ان میں سے ایک جن ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، وہ کہنے لگا، ہم رمضان میں بہت مصروف ہوتے ہیں، ہم نے 1.25 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنی ہوتی ہے۔ میں حیران ہوا۔ پھر اس جن نے مجھے سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح ہم سورہ رحمان کی برکات پاتے ہیں، اور کس طرح سورہ رحمان کی برکات اور خیریں ہمیں ملتی ہیں۔ اس انسان نے مزید بتایا کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ پورے رمضان میں 125 بار سورہ رحمان پوری کر لیں، چاہے ایک فرد یا گھر کے چند افراد مل کر سورہ رحمان 125 دفعہ پڑھ لیں، اور اس کے جو فوائد جنات کو 1.25 دفعہ پڑھنے سے ملتے ہیں، وہ فوائد ہمیں مل رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں رزق کی کمی تھی، رزق کی اب بہت وسعت ہے۔ پہلے ہمارے گھر میں ہمیشہ تکلیف، دکھ اور مسائل رہتے تھے، اب اللہ کا فضل ہے کہ تکالیف، مشکلات، دکھ اور مسائل ہماری زندگی سے دور ہو گئے ہیں۔ پہلے ہمارے اندر ایک عجیب سا احساس تھا، ایک غم رہتا تھا، کوئی انہونی چیز، کوئی انہونا انجانا خوف ہر وقت گلے میں اٹکا رہتا تھا۔ اب زندگی کا سکون، راحت اور خیر و برکت ہمارے ساتھ ہے، اور ہم اسی سکون اور خیر و برکت کے ساتھ اپنی شادمانی میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں اس عمل سے بیٹے ملے، رزق ملا، صحت ملی، غیبی نظام متوجہ ہوا، خیریں ملیں اور برکات ملیں۔ اس کے بعد ہم نے اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ادھر رمضان آتا ہے، ادھر ہمیں 125 بار سورہ رحمان پڑھنے کا ذوق شوق پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے تو کچھ مشکل ہی نہیں ہے، گھر کے چند افراد اس کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جلد از جلد سورہ رحمان 125 بار مکمل کر لیں۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر والے 125 کا ایک ختم مکمل کر کے دوسرا ختم شروع کر دیتے ہیں۔ کسی رمضان میں 1 ختم، کسی میں 3، کسی میں 5، اور ایک دفعہ تو ہم نے 8 دفعہ ختم کیا۔ علامہ کہتے ہیں، وہ انسان مجھے یہ باتیں بتا رہا تھا، اور اس کی باتیں مجھے بہت بھلی اور اچھی لگ رہی تھیں۔ میرے جی میں احساس ہو رہا تھا کہ سورہ رحمان پورے مہینے میں 125 مرتبہ پڑھنا کون سا مشکل ہے۔ اگر سال کے بعد ایک رمضان میں اگر انسان اہتمام سے یہ عمل کرے اور اسے پڑھ لے، تو یقیناً اس کی زندگی میں راحتیں، خیریں، خوشیاں، خوشحالیاں، عافیتیں اور برکات ہمیشہ رہیں گی، اور اس کی زندگی بہت زیادہ ترقی کی طرف گامزن رہے گی۔ یہ عمل غربت کو دور کرنے، معاشی حالات میں ترقی پانے اور زندگی کے ناکامیوں سے نکلنے کا ایک بہترین اور بے مثال عمل ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ وہ جن 29 رمضان کو مجھے اپنی دنیا میں لے گیا، ان کا وہ انوکھا جہان ہماری زمین کے نیچے واقع ہے۔ وہاں گھر تھے، گلیاں تھیں، درخت تھے، ایک نظام تھا اور روشنی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم زمین کے نیچے رہتے ہیں، اور ایک انوکھی بات بتائی کہ زمین کے نیچے جسے آپ بل کہتے ہیں، وہ ہمارے گھر ہیں، اور احادیث مبارکہ میں حشرات کے بل کے اندر پیشاب کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہی بل ہمارے گھروں کے راستے ہیں، آگے آپ کو نظر نہیں آتا۔ جس طرح ہم جنات آپ انسانوں کو نظر نہیں آتے، اسی طرح ہمارے گھر بھی آپ کو نظر نہیں آتے۔ ان بلوں کے اندر ہمارے وسیع گھر ہوتے ہیں، زندگی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے۔ علامہ کہتے ہیں، میں اس جہان کو دیکھ رہا تھا جو زمین کے نیچے کا جہان ہے، اور میرا اندر بار بار کہہ رہا تھا، یا اللہ تو کتنا طاقتور ہے، تو کتنا رب العالمین، تیری قوت، تیری طاقت، تیری عظمت کو آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی پہنچ سکتا ہے۔ تو وراء الورا ہے، تو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس کے بعد ختم سورہ رحمان کا اہتمام شروع ہوا۔ تمام قرآن حضرات اور جو گھر کے تمام افراد اس سورہ رحمان کے پڑھنے میں شامل ہوئے، سب نے ایک ایک بار سورہ رحمان پڑھی۔ یہ کل 27 افراد تھے جنہوں نے 1.25 دفعہ سورہ رحمان کا ختم کیا تھا۔ اللہ پاک نے جنات کو طاقت دی ہے، سب نے ایک ایک بار سورہ رحمان پڑھی، اور اس کے بعد ایک بار میں نے بھی سورہ رحمان پڑھی، اور کچھ سورہ رحمان کے معنی اور مطالب اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا کچھ سبق دہرایا، اور اس کے بعد رکعت آمیز دعا ہوئی۔ دعا کے بعد ہلکا پھلکا سا کھانا کھایا۔ علامہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے ایک بات پوچھی کہ آپ بہت سالوں سے یہ عمل کر رہے ہیں،
آپ بتائیں کہ آپ میں سے کوئی ایسا جن ہے جس نے کوئی اس عمل کا ایسا فائدہ پایا ہو جو پہلے کسی کو نہ ملا ہو؟ تو میری نظر ایک جوان جن پر پڑی جس نے ہاتھ کھڑا کیا، اور وہ جوان جن کہنے لگا، ہاں میں نے یہ عمل آزمایا ہے اور میں نے اس کا بہت زیادہ فائدہ پایا ہے۔ میں جب بھی چاہتا ہوں انبیاء علیہ السلام میں سے کسی بھی نبی علیہ السلام سے ملاقات کر سکتا ہوں اور ان کی برکات اور ان کے علم سے استفادہ کر سکتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سب سے زیادہ کن نبی علیہ السلام سے آپ نے ملاقات کی؟ تو وہ کہنے لگا، میں نے سب سے زیادہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کی لکھائی ہم آج تک لکھ رہے ہیں، یعنی جو لکھنا انہوں نے ہمیں سکھایا تھا آج بھی ہم ویسا ہی لکھ رہے ہیں، اور وہ خط ادریسی کہلاتا ہے۔ دراصل یہ لکھنے کا وہ انداز ہے جسے ہم لکھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نفع پہنچاتے ہیں۔ مجھے حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے بہت فائدہ ملا اور ان کی تعلیم سے بہت فائدہ ملا، ان سے بہت کچھ حاصل کیا۔ علامہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا اور کن نبی علیہ السلام سے فیض پایا، تو انہوں نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کے نام بتائے، اور ہر نبی سے اس جن نے سورہ رحمان کے اس عمل کی برکت سے بات کی، استفادہ کیا، علوم حاصل کیے، قدرت کے مظاہر دیکھے اور قدرت کی جلوہ آفرینی کے وہ منظر دیکھے جو چشم انسانی نہ کبھی دیکھ سکے اور نہ گمان خیال کر سکے اور نہ کبھی ہمارے احساس میں آ سکے۔